آپ نے کل پریس کانفرنس میں بھی اپنے اظہار کیا کہ جی تنخواہ دار طبقے سے ہمدردی ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ چشمے تر جانے شوریدہ کافی نہیں. تو مطلب ہے کہ صرف ہمدردی سے تو کام نہیں چلتا. لوگ جو ہیں بہت چلا رہے ہیں، جس طرح سے ایک احتجاجی موڈ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں میں. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ریئل اسٹیٹ کے اوپر ہم ٹیکس کر رہے ہیں، لیکن آپ ایگزیمپشنز افسر شاہی کو دے رہے ہیں، ان لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جی جو کہتے ہیں نا حکومت کے اہلکار ہیں کہ وہ اگر اپنے پلاٹ بیچیں، اپنی جائیداد بیچیں، ان کو ایک کمپلیٹ بلینکٹ آپ نے جو ہے ایگزمپشن دیا ہوا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ جی 500 گز تک کو ہے کوئی ہوتا ہے، اس میں بھی ایک یارڈ سٹک رکھی جاتی ہے. تو بڑا تضاد نہیں ہے کہ جو لوگ ویل جنریٹ کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، وہ مشکل میں ہیں، اور دوسری طرف ہم افسر شاہی کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے ترجیحی سلوک ہے. جناب تو عامر صاحب دیکھیں، میں نے جیسے ذکر کیا پہلے بھی کہ یہ کوئی ہم اسپیشل کنسیشن ان کو نہیں دینے جا رہے. یہ کنسیشن آلریڈی تھا which has now been carried through into other areas. So that's about it. اس میں ہم نے کوئی ان کو ایسی ایڈیشنل اس میں میجر نہیں لیا ہے، اور یہ میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں. دوسرا، جیسے میں نے کل ذکر کیا، دیکھیں میں خود سیلڈ کلاس سے 6 سال اسی کمیونٹی سے میں ہو کر آیا ہوں، اور اس میں آئی واز ون آف دا ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ان دا بینکنگ سیکٹر. یہ وہی بات ہے کہ جو انکم تھی اس پر سپر ٹیکس لگایا گیا. سو آئی انڈرسٹینڈ دا پین اینڈ دیر آئی ایمپتھائز with what's جو لوگ کہہ رہے ہیں. And as far as I'm concerned, the first opportunity that we get, inshallah, یہ اس میں ہم جو ہے اس کو ریلیف کی طرف لے کر جائیں گے. اور دیکھیے عامر صاحب، یہ it will happen over a period of time, کیونکہ جو سپر ٹیکسز لگائے گئے یا اس دفعہ سرچارج کی بات ہے، سرچارج بھی ایکچولی ٹیکس پہ لگایا گیا ہے، وہ انکم پہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم اس کو بتدریج انشاءاللہ کم کریں گے ایٹ دا ویری فرسٹ اپرچونٹی. چلیں، مطلب اچھی بات ہے، لیکن کہتے ہیں کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. اب ظاہر ہے کہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے، تجربہ یہ کہتا ہے کہ چیزیں ایک بار بڑھ گئیں تو بڑھ گئیں، جو آپ کو سزا ملنی تھی مل گئی تو مل گئی، کبھی ہم نے پیچھے ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا. ٹریک ریکارڈ یہ. اچھا، ایک اور بہت اس بجٹ کا لوگ کہتے ہیں کہ جی ویژن کی بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ریونیو زیادہ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ IMF کے اہداف کو ہے اس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کفایت شاری کہ گورنمنٹ اسٹیریٹی میجرز لے، اپنے خرچے کم کرے، وہ کوئی کاوش نظر نہیں آتی. آپ کہیں گے جی ہم حکومتی بہت ساری منسٹریز کو کم کریں گے، بند کریں گے، لیکن علامتی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کا آپ نے خرچہ بڑھا دیا، پارلیمنٹیرینز کی پرکس میں اضافہ کر دیا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح مطلب ہے کوئی کوشش نہیں کی جی جتنا پیٹرول خرچ کرتے ہیں سرکاری افسران اس میں کوئی کمی کر دیں، بڑی گاڑیوں کی جگہ، بہت بڑی گاڑیوں کی جگہ ذرا سی چھوٹی گاڑیوں کی طرف چلے جائیں. کوئی آپ کو ایفرٹ نظر نہیں آتا. اور دوسری طرف بچوں کے دودھ کے کہتے ہیں نا اس کے اوپر ٹیکس ہے 18%، ماشاءاللہ. جی دیکھیے، اس میں کچھ چیزیں تو جیسے آپ نے ذکر کیا، ان دا لارجر اسکیم آف تھنگس، آپ بھی اس کو، چونکہ آپ کی اعداد و شمائر پہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس پہ آپ کی بہت گہری نظر ہے. سمبولک چیزیں تو ہم کئی کر سکتے ہیں، رائٹ. جس طرح آپ کابینہ نے کہہ دیا کہ جی ہم سیلریز نہیں لیں گے، تو آئی تھنک سمبولکلی تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے کوئی ڈینٹ پڑے گا. Yes, it's the move in the right direction, but what we have to look at is the large expenditures, عامر صاحب. اور اس میں جو ایفرٹ ہے that's moving in the right direction. اب میں آپ کو ذکر کرتا ہوں PSDP. اس کو ہم نے ان دا فائنل کاؤنٹ ہم اس کو ہم نے کم کیا ہے. ہم نے 250 بلین سے اس رقم کو کم رکھا ہے. پارلیمنٹیرینز کو جو بجٹ دیے ترقیاتی، آپ کے خیال میں وہ ہونا چاہیے تھا؟ لوگ کہتے ہیں اٹس اے ویسٹ آف منی، اٹس پولیٹیکل برائب. اس میں آپ میری ذرا عرض سن لیجئے کہ یہ جو PSDP کا فائنل بجٹ ہے، اس میں 2 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ 81% of this allocation is for ongoing projects جو already 70-80% کی completion rate stage پہ ہیں، تاکہ ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کیا جائے تاکہ یہ معیشت میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. صرف 19% نئے پروجیکٹس جو ہیں ان کو ایلوکیشن دی گئی ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس میں PPP پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کہا گیا ہے کہ زیادہ منصوبے اب وہ آئیں گے
which are economically viable, تاکہ آپ اور اس میں دیکھیں میں بار بار سندھ گورنمنٹ کی اس میں تعریف کرتا ہوں, انہوں نے پی 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 میں پروجیکٹس لگا کے دکھائے ہیں آن دا انفراسٹرکچر سائڈ, اور یہی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ پہ بھی اور باقی پروونسز کو اس سے سیکھنا چاہیے. سو دیٹس ون ریڈکشن دیٹ وی ہیو ڈن جی. دا ادر ون جس کو آپ غالباً ہم اس کو پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کر پائے عامر صاحب, جو پینشن والی بات ہے, اور آپ میں سے بہتر جانتے ہیں we have it's trillions of rupees in terms of unfunded pension liability. یہ سر 1 ٹریلین کا ہے خرچہ ہر سال. تو ہم نے اس میں پہلا قدم لے لیا کہ ایٹ لیسٹ جو بلیڈنگ ہے اس کو تو روکیں, تاکہ جو نئے امپلائیز آ رہے ہیں سول ایڈمنسٹریشن میں, سول گورنمنٹ میں, وہ آج سے جتنے بھی آ رہے ہیں they will move towards defined contribution. آرم فورسز کو اس لیے ہم نے 1 سال کا کہا ہے کیونکہ ان کا جو سروس سٹرکچر ہے جی وہ ڈفرینٹ ہے, ان کی ریٹائرمنٹ ایجز ڈفرینٹ ہے. سو دیٹ از دا تھنگ دیٹ وائی وی ہیو ڈن.